سورہ توبہ. سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. سورہ توبہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ براءت. براءت. براءت کس کو کہتے ہیں؟ بری ہونے کو. اللہ تعالیٰ نے براءت ظاہر کری تھی کافروں سے اس دن، اس لیے اس کو سورہ براءت بھی کہا جاتا ہے. یعنی اس صورت میں کافروں سے بیزاری، دستبرداری اور براءت کا اعلان ہے، اس لیے اس کا دوسرا نام سورہ توبہ ہے. ٹھیک ہے. سورہ توبہ کا دوسرا نام سورہ براءت ہے. اچھا، سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. اس کے بارے میں جب حضرت عثمان غنی اور حضرت ابن عباس سے پوچھا گیا کہ اس میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ جب قرآن 23 سالوں میں تھوڑے تھوڑے عرصے تک ضرورت کے مطابق نازل ہوتا رہا، تو کبھی کسی صورت کی کوئی آیت نازل ہوئی، کبھی کسی صورت کی کوئی آیت نازل ہوئی. لیکن جب حضرت جبریل علیہ السلام جب نازل ہوتا تو یہ بھی بتا دیا کرتے تھے کہ اس صورت کو فلاں جگہ رکھنا، فلاں صورت کے بعد رکھنا. یہ تک اللہ تعالیٰ بتا دیا کرتے تھے کہ اس صورت کو یہاں رکھنا، اس صورت کو یہاں رکھنا. تو جب جبریل امین سورہ توبہ لے کر آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ویسے ہی اپنے کاتبوں سے لکھوا دی. اس میں انہوں نے بسم اللہ نہیں لکھوائی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بسم اللہ نہیں لکھوائی. یعنی جبریل امین بسم اللہ نہیں لائے تھے اس میں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے آگے بسم اللہ نہیں لکھوائی. لیکن سورہ براءت کے شروع میں اس کا نزول نہیں ہوا، یعنی بسم اللہ کا نزول نہیں ہوا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی کوئی وضاحت نہیں فرمائی. بہرحال اس کے شروع میں بسم اللہ ہونے کی وجہ سے مجھے یہ شبہ ہوا کہ شاید یہ کوئی مستقل صورت نہ ہو. کون کہہ رہے تھے؟ یہ حضرت عباس کی. شاید یہ کوئی مستقل صورت نہ ہو، یعنی ٹیمپریری صورت ہے، شاید اس لیے بسم اللہ نہیں ہے. تو جب اس کی تلاش ہوئی، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی نئی صورت نہ ہو، کسی صورت کا پارٹ ہو، کسی صورت کا جز ہو، اس لیے اس کے آگے بسم اللہ نہ ہو. یعنی آپس میں صحابی ایسے باتیں کرنے لگ گئے. اب اس کی تلاش ہوئی کہ یہ کون سی صورت کا پارٹ ہو سکتا ہے، تو پتہ چلا کہ سورہ انفال کے مضمون اس سے ملتے ہیں. سورہ انفال میں بھی اسی طرح کی باتیں ہیں اور سورہ توبہ میں بھی اسی طرح کی باتیں ہیں. تو یہ بنا گیا کہ یہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے آگے کا جز ہو، سورہ انفال کا جز. ٹھیک ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی سے اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہ لکھنے کی وجہ معلوم کی، تو انہوں نے فرمایا کہ بسم اللہ میں امن و امان کی تعلیم ہے، اور یہ سورت تلوار لے کر اتری ہے. مطلب یہ کہ اس سورت میں کافروں سے امان اٹھا لیا گیا، دستبرداری، بس اب کچھ امان نہیں ہے، اس لیے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. لیکن اگر ہم قرآن کو شروع کر رہے ہیں، جیسے مان لو ابھی ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں، تو ہم اس میں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے. لیکن ابھی آپ نے قرآن کھولا ہے پورے دن میں، تو آپ اس میں بسم اللہ پڑھیں گے، کیونکہ قرآن کی شروعات بسم اللہ سے ہوتی ہے. لیکن اگر آپ قرأت کرتے جا رہے ہیں اور بیچ میں یہ آگے سورہ توبہ، تب آپ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے. اب سورہ توبہ میں کیا ہے؟ براءت ہے. براءت کیسی؟ مطلب اعلان ہے. براءت یہاں پر بیسیکلی اعلان چھپا ہوا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اعلان کر دو. ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ ہے کہ براءتن، براءت ہے، یعنی براءت کا اعلان ہے. براءت مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں بری ہوں، اب تمہیں جو کرنا ہے کرو، اب میں تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں لیتی، اب میں تم سے بری ہوں. ٹھیک ہے نا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ براءت. براءت کا اعلان ہے من اللہ، اللہ کی طرف سے، و رسولہ، اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین، ان لوگوں کی طرف جن سے، یا ان لوگوں سے جن سے عاہدتم، تم نے معاہدہ کیا، عہد، کانٹریکٹ کیا، من المشرکین، مشرکوں سے. یعنی باقاعدہ 9 ہجری کو حج کے دنوں میں مقام منی اور عرفات کے اجتماع میں اس کا اعلان کیا گیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اب تم سے برات کرتے ہیں، یعنی اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اب باقاعدہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تم سے بری ہے، اب تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ورنہ پہلے کیا تھا؟ سمجھائے جا رہے ہیں، بچ جاؤ، آگ سے بچ جاؤ. اب مکہ فتح ہونی تھی، اب اللہ نے کیا کہہ دیا؟ اب سب کو چھوڑ دو، سب سے بری ہو جاؤ. فسیحو، تو چلو پھرو، فی الارض، زمین میں، اربعتا، 4، اشہر، مہینے، 4 مہینے. شہر کی جمع کیا ہے؟ اشہر.
وَعَلَمُوا اور جان لو انکم بے شک تم غیرو نہیں معجزی عاجز کرنے والے، عاجز مطلب بے بس کرنے والے اللہ کو، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ مخزی رسوا کرنے والا ہے الکافرین کافروں کو۔ اب دیکھیں یہاں پر کانٹریکٹ کی بات ہو رہی ہے، پہلے وہ سمجھ لیں، جب سمجھ میں آئے گی اس صورت میں کہ کن کن سے اعلان تھا۔ یعنی کچھ عرصے کی مہلت دو، یعنی جب مکہ فتح ہو رہی تھی تو نبی کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اب ان کو کچھ عرصے کی مہلت دو، کن کو، بت پرست کو، کہ وہ مکہ میں نہیں رہ سکتے، لیکن اس سے پہلے ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو جو بچے کچھ کافر ہیں، یعنی جو فتح کے بعد یا اتنی ساری جو جنگیں ہوئی تھی اس کے بعد جو بچے کچھ کافر رہ گئے ہیں مکہ میں، یا جتنے بھی بت پرست رہ گئے ہیں، اب وہ 4 طرح کے تھے، ٹھیک ہے، مشرکین 4 طرح سے تھے جن کے ساتھ 4 طرح کا کانٹریکٹ ہوا تھا۔ کانٹریکٹ کس کو کہتے ہیں؟ عہد کو، سندھی کو، معاہدہ، ٹریٹی ہوئی تھی، ایک طرح سے ٹریٹی ہوئی تھی۔ ٹریٹی کس کو کہتے ہیں؟ سندھی کو، ان کے ساتھ عہد ہوا تھا۔ پہلے قسم کے کون سے مشرکین تھے؟ پہلے قسم کے مشرکین تھے جن کے ساتھ مسلمانوں نے جنگ بندی کا کوئی معاہدہ نہیں کیا تھا، یعنی پہلے قسم کے ایسے مشرکین تھے جن سے کوئی بھی کسی بھی قسم کا کانٹریکٹ نہیں تھا، مطلب عام مشرک۔ ایسے مشرکین کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی کہ 4 مہینے رہ لو اس زمین پر، اور یا تو تم اسلام قبول کر لو ورنہ تمہیں 4 مہینے کے بعد جانا ہوگا، اور اگر تم خود نہیں گئے تو باقاعدہ جنگ ہوگی، جنگ کے بعد نکلو گے، لیکن نکلنا ہے، یا تو اسلام قبول کر لو یا اپنا ٹھکانہ اور انتظام کہیں اور کر لو۔ اس لیے دیے گئے تھی مہلت تاکہ اپنا انتظام کہیں اور کر لو۔ دوسری قسم کی مشرکین دوسرے قسم کے وہ تھے جن کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ تھا، یعنی کانٹریکٹ تھا، لیکن اس کی کوئی مدت نہیں تھی، مطلب کانٹریکٹ کتنا لمبا چلے گا نہیں پتا، کوئی مدت نہیں تھی، بس ہمارا کانٹریکٹ ہے چاہے وہ سالوں تک چلتا رہے۔ ان کے بارے میں بھی یہ اعلان کر دیا گیا کہ تم کو بھی 4 مہینے کی مہلت ہے، بس ہمارا کانٹریکٹ کتنا چلے گا؟ 4 مہینے کا۔ مسلمانوں کا اور مشرکین کا کانٹریکٹ صرف 4 مہینے تک چلے گا، اس کے بعد کانٹریکٹ یا ٹریٹی اپنے آپ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹوٹ جائے گی، یا تو تمہیں جانا ہوگا یا پھر تمہیں اسلام قبول کرنا ہوگا۔ تیسرے قسم کے مشرکین کون سے تھے؟ جن کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ تو کیا تھا لیکن انہوں نے بد عہدی کی اور معاہدے کو توڑ دیا۔ آیا تھا نا پیچھے، یہودی جتنے تھے بار بار معاہدے کو توڑ دیتے تھے، تیسرے قسم کے وہ تھے۔ ان کو بھی کہا کہ تمہارے ساتھ ہماری اب کوئی سندھی نہیں ہے، اب تم 4 مہینے رہو گے۔ اب 4 مہینے کی مہلت کیوں دی تھی؟ کیونکہ اس وقت کون سے مہینے چل رہے تھے؟ حرمت والے مہینے۔ حرمت والے مہینے میں جب تک کوئی دوسرا جنگ نہیں کرتا آپ جنگ نہیں کر سکتے، اس لیے سب کو 4 مہینے کی مہلت دی۔ وہ 4 مہینے جو آ رہے تھے وہ کون سے آ رہے تھے؟ حرمت والے، اس لیے ان سے بھی کیا کہا؟ 4 مہینے یا تو چلے جاؤ یا پھر اسلام قبول کر لو۔ چوتھے قسم کی جو مشرکین تھے وہ تھے جن کے ساتھ کسی خاص مدت کے لیے مسلمانوں نے جنگ بندی کا معاہدہ کیا تھا، مطلب ان کے ساتھ کچھ مدت تھی، کسی کی سال بھر ہوگی یا کیسی بھی الگ الگ مدتیں تھیں، تو ان کو بھی کیا کہا؟ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جتنی مدت ہے اس کو پورا کر لو، اگر وہ کچھ نہیں کرے، لمبی نہیں تھی ان کا کانٹریکٹ، جو ٹریٹی تھی وہ لمبی نہیں تھی، ان کے ساتھ کہا اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی ان کی مدت باقی ہے بس اس کو پورا کر لو، تھوڑی تھوڑی مدت بچی تھی۔ یہ 4 قسم کے تھے، ان سے اللہ تعالیٰ نے بیزاری کا اعلان کیا۔ اب سنیے اس میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ چلو پھرو زمین میں 4 مہینے اور جان لو بے شک تم نہیں عاجز کرنے والے اللہ کو، اور بے شک اللہ عاجز کرنے والا ہے کافروں کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تو آپ جنگ نہیں کر سکتے نا، اللہ تعالیٰ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ رسوا کرنے والا۔ وَآذَانٌ، آذان کس کو کہتے ہیں؟ اعلان کو۔ آذان اعلان ہوتی ہے نا، وہ اذن کہتے ہیں کان کو، وہ اعلان ہوتا ہے باقاعدہ، تو اعلان ہے من اللہ، اللہ کی طرف سے، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسولوں کی طرف سے، إِلَى النَّاسِ، لوگوں کی طرف، یوم الحج، حج کے دن، حج الاکبری، حج اکبر کے دن۔ کیا ہے یہ حج اکبر؟ کہ حج اکبر ہر حج کو کہتے ہیں، کیونکہ عمرہ جو ہوتا ہے وہ چھوٹا حج ہوتا ہے، اس لیے جو مین حج ہوتا ہے اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے، اور یہ لوگوں میں مشہور ہے کہ اگر جمعے کے دن حج آ جائے تو وہ حج اکبر ہوتا ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، ٹھیک ہے، جمعے کے دن 2 فضیلتیں ہو جاتی ہیں، لیکن ہر حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ کہاں سے ہمارا وَآذَانٌ، یہی والی، ہاں، حج اکبر کے دن،
اب کیا ہے؟ اور اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور رسول کی طرف سے لوگوں کی طرف حج اکبر کے دن، ان اللہ بے شک اللہ بری ہے، من المشرکین مشرکوں سے، ورسولہ اور اس کے رسولوں سے، اور اس بے شک اللہ بری ہے مشرکوں سے اور اس کا رسول بھی، یعنی رسول بھی بری ہیں۔ فَإِن پھر اگر تم نے توبہ کر لی، فہوا تو وہ بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، وَإِن اور اگر تولیتم تم نے منہ موڑا، فَعْلَمُوا تو جان لو، انکم بے شک تم غیرو نہیں ہو، معجزی عاجز کرنے والے اللہ کو، وبشری اور خوشخبری دے دو الذین ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، بعذاب علیم دردناک عذاب کی۔ کب ہوا تھا یہ اعلان؟ میں نے بھی آپ کو بتایا حج اکبر کے دن، یہ تھا 9 ہجری کو، حج کے دنوں میں۔ کون سا مقام تھا یہ؟ مینا اور عرفات کے اجتماع میں اس کا اعلان کیا گیا تھا، جس کا بیان اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے بڑے حج کی تاریخیوں میں عام لوگوں کے سامنے اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول بری الذمہ ہیں۔ ان مشرکوں کو امن یعنی 4 مہینے کی پھر مہلت دے دی گئی، اس کے بعد آپ کو جانا پڑے گا باقاعدہ۔ اللہ سوائے الذین ان کے جن سے تم نے عہد کیا، من المشرکین مشرکوں میں سے، ثم پھر لم نہیں، ینقصوکم انہوں نے کمی کی، نقصا کیا کہتے ہیں؟ کمی کرنے کو، نہیں انہوں نے کمی کی تم سے، شیئن کچھ بھی۔ کون سے قسم کے منافق مشرکین تھے یہ؟ لاسٹ والے، یعنی عہد تو کیا تھا لیکن انہوں نے اس کو توڑا نہیں تھا، یعنی اس میں کوئی کمی نہیں کی، نیوٹرل رہے تھے۔ ولم اور نہ ہی یظاہروا انہوں نے دشمنی ظاہر کی، یظاہروا کہتے ہیں تظاہر ایک دوسرے پر چڑھائی کرنا، پھر نہیں انہوں نے ایک دشمنی ظاہر کی، یا نہیں انہوں نے چڑھائی کی، ٹھیک ہے، یا مدد کرنا بھی کہتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنا جب جنگ کے لیے آتے ہیں، اور نہیں انہوں نے مدد کی علیکم تمہارے خلاف، تم پر مطلب تمہارے خلاف، اللہ خلاف کے لیے بھی آتے تمہارے خلاف، احدن کسی کی بھی، فَأَتِمُّوا تو پورا کرو، الیہم ان کی طرف، احدکم ان کے عہد، الی مدتہم ان کی مدت تک، ان اللہ بے شک اللہ یحب پسند کرتا ہے المتقین متقیوں کو۔ سمجھ میں آئی یہ والی بات؟ چوتھے قسم کے، اس لیے میں نے بتایا تھے شروع میں کہ کن طرح کس طرح کے مشرکین تھے اور کیا کانٹریکٹ تھے۔ یہ والی آیت میں کون سی بات ہوئی؟ جن سے نبی نے کانٹریکٹ کیا تھا انہوں نے نہ تو آپ کے خلاف کسی کی مدد کی، بالکل نیوٹرل رہے، خاموش رہے، شانت رہے، کسی بھی طرح کی بدتمیزی نہیں کی، ان کے ساتھ کانٹریکٹ کو پورا کریں جتنا لمبا چل رہا ہے۔ فَإِذَا پھر جب انسلخ گزر جائیں، اشہر مہینے، الحروم حرمت والے، فَاقْتُلُوا تو قتل کرو، المشرکین مشرکوں کو، حیث جہاں کہیں وجدتموہم تم پاؤ انہیں، وخذوہم اور پکڑو انہیں، وحصروہم اور گھیرو، محاصرے سے، محاصرہ کس کو کہتے ہیں؟ گھیرنے کو، اور گھیرو انہیں، وقعدوا اور بیٹھ جاؤ، لہم ان کے لیے، کل مرصدن گھات پر، گھات لگائے، گھات لگا کر بیٹھنا، شکار کے لیے جیسے شیر گھات لگا کر بیٹھتا ہے، آ جائے بس کوئی پانی کے پاس بیٹھتا ہے وہ گھات لگا کر، ہم لوگ گھات لگائے رہتے ہیں۔ فَإِن پھر اگر تابو وہ توبہ کر لیں، وَأَقاموا اور وہ قائم کر لیں صلاۃ نماز، وَآتوا اور دو زکوٰۃ، وَخَلُّوا مطلب تو خلو چھوڑ دو، سبیلہم ان کا راستہ، ان اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ جب 4 مہینے نکل جائیں، جس نے اسلام قبول نہیں کیا، اب کیا کرو؟ جہاں وہ پائے جائیں وہیں ان کو قتل کر دو، وہیں اب جنگ ہے، یعنی اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب ان کو قتل کر دو، ان کو گھیرو اور ہر گھات لگا کر ان کو بیٹھو کہ کہیں ایک بھی مشرکین مکہ میں نہیں بچنا چاہیے۔ صرف مکہ میں کون بچا؟ مسلمان۔ اچھا، وَإِن اور اگر احدن کوئی بھی، من المشرکین مشرکوں میں سے، استجارک پناہ مانگے آپ سے،
فَأَجِیرُوا تو اسے پناہ دو، حتیٰ یہاں تک کہ یسمع وہ سن لے کلام اللہ اللہ کا کلام، ثم پھر ابلغہ پہنچا دو اسے مأمنہ اس کی امن کی جگہ، ذالک یہ بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے کہ بے شک وہ قوم ہے لا یعلمون نہیں علم رکھتی۔ اب اس کی کیا بات ہے کہ جنگ کے اس میں وہ بتا دیا کہ جنگ میں کیا کرو، یعنی مان لو اگر جنگ چل رہی ہے، کوئی ڈر جائے، ڈر کے ہتھیار ڈال دے آپ کے آگے اور کہے کہ مجھے پناہ دے دو، تو آپ کو پناہ دینی ہوگی۔ اب آپ اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے اگر وہ آپ کے پاس مدد مانگنے آ جائے، مطلب اتنا زیادہ جھکنے کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور اگر دنیا کی جنگیں ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے، اب آیا تو میرے ہاتھ، اب بتاتا ہوں میں تجھے، یہی ہوتا ہے نا، اب نہیں چھوڑوں گا۔ اب اس میں کیا تھا اسلام کی جنگ میں، اب اگر کوئی آپ کے پاس آ گیا تو اسے اب کچھ بھی مت کہو، اب اس کو پہلے کیا کرو، دین کی دعوت دو، یہاں تک کہ وہ سن لے اللہ کا کلام، یعنی اسے قرآن سناؤ، دین کی دعوت دو۔ اس کے بعد جہاں وہ کہہ رہا ہے وہاں اس کو چھوڑ کر آنا بھی تمہاری ذمہ داری، کہیں کوئی اور اس کو کچھ نہ کہہ دے۔ اتنا جھکنے کو کہا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ہم کتنا جھکے لوگوں کے آگے، پھر میں یہی کہتی ہوں قبر تک جھکو جب تک موت نہیں آ جاتی۔ کیفا کس طرح، یکونو ہو سکتا ہے، للمشرکین مشرکوں کے لیے، کوئی عہد، عند اللہ اللہ کے پاس، و عند رسولہ اور اس کے رسول کے پاس، الا سوائے الذین ان لوگوں کے جن سے عاہدتم تم نے عہد کیا، عند المسجد الحرامی مسجد حرام کے پاس، فما تو جب تک، تو جو یعنی جب تک، استقاموا وہ سیدھے رہیں، لکم تمہارے لیے، فاستقیموا تو تم بھی سیدھے رہو، استقامت کس کو کہتے ہیں، سیدھے کو، تو تم بھی سیدھے رہو، لہم ان کے لیے، بے شک اللہ پسند کرتا ہے متقیوں کو، یعنی اگر وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، اگر وہ تمہارے ساتھ ٹیڑے ہو جائیں تو تم بھی ٹیڑے ہو جاؤ۔ کیفا کیسے، وَإِنْ اور اگر، یظہروا وہ چڑھائی کر دیں یا غلبہ پا جائیں، یعنی آپ کے اوپر حاوی ہو جائیں، غلبہ پا جائیں، علیکم تم پر، لا یرقبوا نہیں وہ لحاظ کریں گے، رقبہ مطلب کسی بھی قسم کا لحاظ نہیں کریں گے، لا یرقبوا نہیں وہ لحاظ کریں گے، فیکم تمہارے معاملے میں، الن کسی رشتہ داری کا، پہلے بھی آیا ہوا ہے یہ ورڈ، الن ہے، یہ ڈبل زبر ہے اس کے اوپر، الن مطلب رشتہ داری، کسی بھی رشتہ داری کا، ولا اور نہ ہی، ذمتن ذمہ کسی معاہدے کا۔ اب یہاں پر یہ دو لفظ رہے، یہ کیا ہے، ذمتن کسی معاہدے کا، یردونکم وہ راضی کرتے ہیں تمہیں، یردونکم رضا سے راضی کرتے ہیں تمہیں، بافواہہم اپنے منہ سے، وتابا اور انکار کرتے ہیں، قلوبہم ان کے دل، واکثرہم اور ان کے اکثر، فاسقون فاسق ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کی بتا رہے ہیں کہ ان کو چھوڑنا نہیں، کیوں نہیں چھوڑنا، ریزن بھی بتا دیا، اگر وہ تم پر غلبہ پا جائیں گے یعنی تم پر حاوی ہو جائیں گے، پھر وہ کسی بھی چیز کا لحاظ نہیں کریں گے، بھلے ہی وہ تمہارا کوئی رشتہ دار ہو، باپ ہو، کوئی بھی رشتہ دار ہو، وہ تم پر ضرور اٹیک کرے گا، نہ تو کسی معاہدے کا وہ پاس رکھے گا، نہ کسی رشتہ داری کا، اس لیے تم بھی ان کو مت چھوڑو۔ وہ منہ سے تو بتاتے ہیں راضی کرنے والی بات، لیکن دل ان کے ایمان نہیں لاتے۔